کئی چاند تھے سر آسماں، شمس الرحمن فاروقی کے ناول کا 8واں حصہ۔ باب سلیمہ۔ سلیمہ نے پورے 40 دن مخصوص اللہ کا سوگ کیا۔ میاں کے مرنے کے بعد اسے احساس ہوا کہ وہ اپنے شوہر کو شاید پوری طرح سمجھ نہ سکی تھی، اور سمجھنے کی شاید کوئی سنجیدہ کوشش بھی اس نے نہ کی تھی، لیکن یہ بات بھی اس کے لیے معمے سے کم نہ تھی کہ اس کے ذہن میں یہ بات کہاں سے آئی کہ اس کا شوہر اس بات کا مستحق تھا کہ اس کی بیوی اسے سمجھے، اسے مجازی خدا کے علاوہ انسان بھی گردانے، اس کی ذات اور صفات کے مختلف نہا اور بے پردہ گوشوں سے مانوس ہو۔ شوہر کو سمجھنے کا تصور بہت اجنبی اور دنیا اوپر تصور تھا، اور اس کے گھر یا ماحول کی ہر روایت، ہر تربیت اس باب میں خاموش تھی۔ عورت کے لیے شوہر در حقیقت تعویذ یا دعا کی طرح تھا کہ جسے سمجھنے کی ضرورت نہ تھی، بلکہ تعویذ کو تو کھول کر دیکھنا عموماً ممنوع ہی رہتا ہے، اور بسا اوقات دعا کے لفظ عربی میں ہوتے ہیں جنہیں مسجد کے مولانا بھی شاید ٹھیک سے پڑھ یا سمجھ نہ پائیں۔ تعویذ کو گلے میں ڈال لینا اور دعا کا ورد کر لینا ہی مناسب اور احسن ہے۔ ان کا تو کام بس مصیبت سے بچاؤ کرنا، بیماری کو مبدل بصحت کرنا اور زندگی کے آہنگ کو ہموار رکھنا ہے۔ شوہر کے بھی یہی تفاعل ہیں، وہ انہیں ٹھیک سے انجام دے تو خوب ہے، اور نہیں تو پھر خاموشی سے سہنا اور صبر سے دعا کرنا ہی عورت کا اصل وظیفہ حیات بن جاتا ہے۔ ممکن ہے سلیمہ کے دل میں شروع سے ہی یہ خلش رہی ہو کہ میرا شوہر ہم لوگوں میں سے نہیں ہے، اس کے خیالات اور ذہنی رو ہم جیسے نہیں ہیں، وہ جس آنکھ سے دنیا کو دیکھتا ہے وہ ہم لوگوں جیسی آنکھ نہیں ہے۔ اس پر ترا یہ کہ وہ مصور ہے، اور اس کی مصوری بھی ہمارے قلم سے کچھ مشابہت نہیں رکھتی۔ اسے خوش رکھنے کے لیے وہ طریقے کام نہ آئیں گے جو کشمیری مردوں کے لیے کافی ہوتے ہیں۔ لیکن وہ کرتی بھی تو کیا کرتی؟ ازدواجی مسائل تو اوڑھنے کی گرہ اور کرتے کے دامن میں بندھے ہی بندھے رہتے اور زندگی تمام ہو جاتی۔ کوئی مشورہ دینے والا تو تھا نہیں، اور اگر ہوتا بھی تو وہ بھی کشمیری ہی ہوتا، اسے راجپوتانے کے مرد کا گیان کہاں سے ہوتا؟ پوری زندگی سلیمہ اس بے نام بے چینی میں گزاری کہ میرے شوہر کے باطنی وجود میں کچھ ایسی کمی ہے جو اس کی بیوی ہونے کی حیثیت سے میں ہی پوری کر سکتی ہوں، مگر وہ کبھی سمجھ نہ پائی کہ مخصوص اللہ کو بھی اس کمی کا ادراک تھا کہ نہیں۔ عام طور پر میاں بیوی میں تنہائی کی بات چیت بہت کم ہوتی تھی، اور میاں بیوی میں کیا، چھوٹے بچوں سے کبھی کبھی بے تکلف ہونے کے سوا مخصوص اللہ کسی کے سامنے کھلتا نہ تھا۔ اور اب جب کہ وہ ہمیشہ کے لیے اس سے جدا ہو چکا تھا، اس کا جی تڑپتا تھا کہ کس طرح اب میں وہ کچھ کر سکوں جو میاں کی زندگی میں مجھ سے نہ ہو سکا تھا۔ اسی تڑپ نے اس کے اوپر یہ حقیقت آشکار کی تھی کہ شوہر قلعہ حیات کے لیے صرف فصیل نہیں ہوتا، وہ اس قلعے کا باسی بھی ہوتا ہے۔ 40 دن کے شدید ظاہری سوگ اور دل کے سکوت منجمد کے دوران دھیرے دھیرے اس پر یہ حقیقت بالآخر منکشف ہوئی کہ جانے والا یہاں کبھی ٹھہرا ہی نہیں تھا، اور جب وہ یہاں ٹھہرا ہی نہیں تو 1000 برس میرے پاس رہ کر بھی کہیں اور کا اجنبی راہگیر ہی رہتا۔ پھر بھی سلیمہ نے تہیہ کیا کہ جو شوہر زندگی میں اس کے قریب نہ آ سکا تھا، اسے وہ موت کے بعد قریب تر لانے کی ہر جتن کرے گی۔ چنانچہ عدت پوری کر کے سب سے پہلا کام اس نے یہ کیا کہ بارہمولہ کو خیر بات کہی اور بڈگام کو اپنی مستقل قیام گاہ قرار دیا۔ خود تو وہ نقاشی سیکھنے کی عمر میں نہ تھی، اور نہ ہی عورتیں اس فن کے لیے مناسب سمجھی جاتی تھیں، لیکن اس نے نقاشوں کے گھروں میں آنا جانا اور ان کے یہاں کی عورتوں میں کثرت سے اٹھنا بیٹھنا شروع کیا کہ وہ نقاشوں کی افتاد مزاج اور ان کے من کی موجوں کو تھوڑا بہت جان سکے۔ 4 برس 4 مہینے کی عمر میں محمد یحییٰ کی بسم اللہ ہوئی۔ جب وہ 5 سال کا ہوا تو اس کی ماں نے کئی راتوں میں کہانی کہنے کے انداز میں اپنے بیٹے کو اس کے باپ کے احوال سنائے، اور پھر ایک دن باتوں باتوں میں اس سے پوچھا، بیٹا تیرا جی تو نہیں چاہتا اپنے ابا جی کی سرزمین کو دیکھنے کا؟ میرے ابا کی سرزمین یہی تو ہے اماں، اور یہاں سے میں کہاں جاؤں گا؟ میرا مطلب یہ تھا بیٹا کہ تیرے باپ یہاں کے تو تھے نہیں، وہ دور سے آئے تھے، ملک ہند سے۔
لیکن اماں تم تو یہاں کی ہو اور میرے باپ نے بھی تو تمہیں اور اس ملک کو اپنا لیا تھا، میں یہاں سے کہیں نہ جاؤں گا۔ سلیمہ کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ کئی آنسو گر کر اس کی اوڑھنی کو بھگو گئے۔ آنسوؤں سے دھندلائی ہوئی آنکھوں سے اس نے بیٹے کے چہرے پر باپ کے نقوش پڑھنے کی ناکام کوشش کی۔ پکے سونلے رنگ کے سوا وہاں مخصوص اللہ کا کچھ ظاہر نہ تھا۔ اچھا، میں تجھے کبھی اپنے گھر والوں کے پاس لے چلوں گی۔ رات کے سناٹے میں مصلے پہ بیٹھی ہوئی سلیمہ نے بار بار اپنے اللہ سے دعا کی، اللہ یہ بچہ مجھے چھوڑ کر نہ جائے، یہاں اس کے بیٹیاں ہوں، نرگس کے پہلی کلیوں کی طرح برف میں پلنے والے اور برف پگھلنے پر سب سے پہلے کھلنے والی، نازک اور خوبصورت لیکن سخت جان اور سخت کوش۔ ان کے خط و خال پر دور دراز کے رنگوں کی پرچھائی نہ ہو، انہیں کوئی باہر والا نہ لے جائے۔ اس کے بیٹوں کی زندگیاں دھان کے بالیوں کی طرح کشمیر کی وادیوں میں لہلہاں ہیں، اور اسی وادی کی ہوا میں وہ پروان چڑھیں، پھلیں پھولیں۔ محمد یحییٰ نے بہت جلد تعلیم نویسی میں نام پیدا کر لیا، فارسی بھی خوب پڑھی، کچھ شدھ بدھ عربی اور ریاضی میں بھی حاصل کر لی۔ اپنے ہم چشموں میں وہ مولوی بھی مشہور ہوا اور ماہر تعلیمی استاد بھی۔ 14-15 سال کا ہوتے ہوتے اس نے اچھے ہاتھ پاؤں بھی نکالے، صورت ایسی کہ بالکل ہو بہو باپ کی تصویر، لیکن مخصوص اللہ کے چہرے پر ایک وحشت آمیز استغراق رہا کرتا تھا، اور محمد یحییٰ کے منہ پر قلبی سکون کی ہلکی ہلکی ارتعاش آمیز روشنی کی چھوٹ تھی، جیسے صبح کاذب کے وقت لولاب کا پانی۔ محمد یحییٰ 18 برس کا ہوا تو جگہ جگہ اس کی شادی کی بات چلنے لگی۔ سلیمہ نے خوب دیکھ بھال کر اپنے مائکے کی ایک خوبصورت اور سگھڑ لڑکی سے یحییٰ کی شادی کی، اور شادی کا دوسرا برس ختم ہونے کو تھا کہ اس کے یہاں جڑواں بیٹے پیدا ہوئے۔ دونوں میں 1 گھنٹے کی چھوٹائی بڑائی تھی۔ ان کی شکلیں ماں سے بہت ملتی تھیں، لیکن رنگ باپ جیسا ہی پختہ سانولا تھا۔ بڑے کا نام محمد داؤد اور چھوٹے کا نام محمد یعقوب رکھا گیا۔ بڑے ہو کر دونوں نے ریشم اور زعفران اور شہد کی تجارت کا کام شروع کیا۔ بڈگام کی نسبت سے دونوں محمد داؤد بڈگامی اور محمد یعقوب بڈگامی کہلائے، لیکن اس کے سوا باپ کی کوئی خصوصیت انہوں نے نہ حاصل کی۔ تعلیم نویسی، نقاشی، چوب تراشی، قالین بافی، انہیں کسی فن سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ ہاں، گلے دونوں نے بہت اچھے پائے تھے، اور وہ للدید کاشمیری کا عارفانہ کلام اور ملا طاہر کی فارسی غزلیں یکساں مہارت اور ذوق شوق سے گاتے تھے۔ رفتہ رفتہ بھائیوں کی جوڑی سارے کشمیر میں مشہور ہو گئی، کبھی تجارت اور کبھی موسیقی انہیں اکثر بڈگام کیا وادی کشمیر کے بھی بہت آگے دور افتادہ علاقوں میں لے جاتی، اور کبھی کبھی تو باپ بیٹوں میں مہینوں ملاقات نہ ہوتی تھی۔ مغرب میں بلخ سے لے کر مشرق میں لاہور تک وہ بے تکلف آتے جاتے تھے۔ سلیمہ کو پوتیوں کی تمنا رہ گئی، وہ اچھی عمر پا کر مری، اور اپنی وصیت کے بموجب ڈاچی گام کے جنگل میں میاں مخصوص اللہ کی پائنتی دفن کی گئی۔ محمد یحییٰ کو اپنے بیٹوں سے مایوس ہونا بہت شاق گزرا تھا۔ اسے امید تھی کہ داؤد اور یعقوب اپنے باپ دادا کی روایت کو قائم رکھیں گے، نہ کہ معمولی بنیوں کی طرح شہد کے شیشے، زعفران کی پوٹلیاں اور ریشم کے تھان لادے ہوئے وادی وادی جنگل جنگل گھومتے پھریں گے۔ اس پر مستضاد تھا ڈوم ڈھاریوں کی طرح ان کا گانا بجانا۔ سلیمہ لاکھ سمجھاتی، لیکن یحییٰ کے دل کا رنج نہ جاتا، اور خود سلیمہ کے بھی دل میں اس بات کا خار تو تھا ہی کہ بیٹیاں پیدا نہ ہوئیں اور پوتے کسی کام کے نہ نکلے، میاں کی روح شاید جنت میں بھی بے قرار ہوگی۔ باب مہاداجی سندھیا۔ داؤد اور یعقوب کے برخلاف کے پکے سیلانی جیوڑے تھے، محمد یحییٰ صرف ایک بار وطن سے باہر گیا تھا۔ یہ سفر کیوں پیش آیا، اس کی داستان بھی دلچسپ ہے۔ اچھا ہے کہ میں اسے مختصراً یہاں بیان کر دوں، ورنہ آج کے لوگ بہت کچھ بھولتے جا رہے ہیں۔ گھرانوں کے ماضی کی بھول بھلیاں اور قوموں کی تاریخ کے طلسمی پیچ خم میں پوشیدہ راہداریوں میں ایسے کتنے ہی واقعات کے نقوش زمانے حال کے دھوئیں اور گرد میں محو ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور یہ واقعہ تو کہانی ہی جیسا لگتا ہے۔ یہ 1207 ہجری مطابق 1792 یا 1793 کا زمانہ تھا۔
دہلی میں غلام قادر روہیلا کے قتل اور بہادر پٹھانوں کی تاراجی کے بعد ذل سبحانی عالی گوہر محمد عبداللہ شاہ عالم بہادر شاہ ثانی بادشاہ غازی کو دوبارہ تخت پر جلوہ افروز ہوئے 5 سال ہونے کو آ رہے تھے۔ ان 5 برسوں میں شاہ عالم بہادر شاہ ثانی کی ظاہری طاقت کو مرہٹوں کی پشت پناہی حاصل ہونے کی وجہ سے سلطنت دہلی کے سنہرے فانوسوں کے اندر دھندلاتی ہوئی شمعوں کی روشنی قریب کے لوگوں کی آنکھیں اب بھی چکا چوند کر رہی تھی۔ مادھوراؤ سندھیا کو مہابلی نے فرزند دلبند، وکیل مطلق، مدار المہام، عالی جاہ مادھوراؤ جی سندھیا بہادر کے القابات و خطابات سے نوازا تھا۔ کم و بیش سارا ملک ہند اور نظام الملک اور ٹیپو سلطان کے علاقوں کو چھوڑ کر نصف سے زیادہ ملک دکن میں اس کے زیر نگی تھا۔ کچھ تو شاہ عالم کے نام پر، کچھ پیشوا کے نام پر اور کچھ مرہٹا راجاؤں مہاراجاؤں کی طرف سے۔ کمپنی کے تحت بہت کچھ خطۂ زمین تھا تو صحیح، لیکن ابھی اہل ہند کی نظر میں وہ حکم چلانے اور خراج و باج وصول کرنے کی مستحق نہ ہوئی تھی۔ حکم اس کا رہا ہو لیکن حکومت اس کی نہ تھی۔ وہ 21 ذی قعدہ 1207 مطابق 11 جون 1792 کی گرم دوپہر تھی جب بارشوں کی ہلکی سی جھلک بھری ہوائیں اپنے جلو میں لیے مادھوراؤ سندھیا نے ایک مختصر لیکن عالی شان قافلے کے ساتھ پونا میں قدم رکھا۔ اس کا ہم نام پیشوا 19 سالہ مادھوراؤ ثانی اس کا منتظر تھا، لیکن سندھیا نے فرنگی ریزیڈنسی کے سامنے والے بڑے میدان میں خیمہ و خرگاہ قائم کیا اور دوسرے دن نائب چھترپتی اشٹ پرتیندھی کے پیشوا عالی جاہ آسما بنگاہ کیوا مرتبت و مدیخ منزلت مادھوراؤ بہادر ثانی کے دربار میں حاضر ہوا۔ مادھوراؤ سندھیا قلعہ مبارک سے نصف کوس پر ہاتھی سے اتر گیا اور ٹانگ کی تکلیف کے باوجود باقی مسافت اس نے پاپیادہ طے کی۔ چتر زرتار جو ہمیشہ آسمان تلے اس کے سر پر سایہ فگن رہتا تھا، وہ بھی موقوف کر کے چمچماتی دھوپ میں جب سورج کی تشدد انگیز شعاعیں ست پڑا کی ٹھگنی سیاہ کروڑوں برس پرانی بے گیاہ پہاڑیوں سے ٹکرا کر آنے جانے والوں کو عدم کا پتہ بتا رہی تھی، سندھیا نے پسینہ خشک کیے بغیر اور ایک لہجہ ٹھہرے بغیر ساری راہ 1 ساعت سے کم میں پوری کی۔ قلعہ مبارک کے دروازے پر سندھیا نے ہتھیار الگ کیے، برہنہ پا ہوا اور دیوان عام کی آخری صف میں صفے نوال کے ذرا اوپر اپنا دوپٹہ زمین پر بچھا کر بیٹھ گیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا کارچوبی بستہ تھا۔ اوپری ہتھیار تو وہ اپنے نوبتدار یا پگاہ کے حوالے کر ہی چکا تھا۔ اب کسی کو یہ پوچھنے کی ہمت نہ تھی کہ اس بستے میں وہ کیا لیے جا رہا ہے۔ مان بارگاہ کے پرلی طرف کا سیاہ مخملی پردہ کھینچا، نقارے پر ہلکی چوب پڑی اور جب پردہ پورا کھینچ چکا تو کوئی 2 ہاتھ اونچا 20 ہاتھ لمبا اور 14 ہاتھ چوڑا چبوترا سامنے تھا۔ اس پر یمنی زرد ریشمی قالین بچھے ہوئے تھے اور جگہ جگہ گلدار کی کھال یوں پڑی تھی گویا بے خیالی میں ڈال دی گئی ہو، لیکن دراصل ان کے بچھے ہونے میں بڑا انتظام مضمر تھا۔ سیاہ ٹھوس آبنوس کی اونچی چوڑی کرسی پر پیشوا مادھوراؤ ثانی متمکن تھا۔ اگر وہ خود کامل اعتماد، سیدھی کمر اور فراز گردن کے ساتھ نہ بیٹھا ہوا ہوتا تو اس کا نوجوان چھریرا بدن اور کچھ ذرا ستا ہوا سا چہرہ جس پر شراب نوشی کی علامتیں ابھی سے نمایاں تھیں، اس بڑی سی کرسی کے لیے چھوٹا محسوس ہوتا۔ اس وقت تو وہ بھاری بھرکم کرسی ہی اس کے لیے چھوٹی لگ رہی تھی۔ مادھوراؤ سندھیا کو دیکھ کر پیشوا اپنی جگہ سے اٹھا اور ابھی وہ چبوترے کی دوسری سیڑھی ہی طے کر رہا تھا کہ سندھیا نے آگے بڑھ کر 3 تسلیمات ادا کیں۔ اپنا زرنگار بستہ کھول کر کولہا پوری جوتیوں کی ایک مرصع جوڑی نکالی اور فارسی میں کہا، میرے اجداد نے اسی کام کو اپنا سرمایہ افتخار و مباحات جانا ہے، اجازت مرحمت ہو کہ میں ان متبرک قدموں کو جوتیاں پہنانے کی سعادت حاصل کروں۔ مادھوراؤ ثانی نے وہیں رک کر مسکراتے ہوئے اپنا دایاں ہاتھ سینے پر رکھا اور سندھیا نے ذرا آگے بڑھ کر نئی جوتیاں پیشوا کو پہنا دیں۔ پرانی جوڑی اس نے اسی کارچوبی بستے میں لپیٹ کر بغل میں داب لی۔ چبوترے صدر کے عین نیچے ایک بلند زر نگار صندلی تھی جس پر سرخ و کبود ریشمی غاشیہ پڑا تھا۔
ایک گرز بردار زنگی نے قدم آگے بڑھا کر غاشیہ کھینچ لیا اور پیشوا نے گردن اور آنکھ کے خفیف اشارے سے سندھیا کو بیٹھنے کا اندیا فرمایا۔ سندھیا کے بیٹھنے پر راگ بہار میں ایک مختصر خیر مقدمی دھرپد گایا گیا، پھر اور کوئی کاروائی نہ ہوئی۔ دربار برخاست ہوا اور گویا آج دربار صرف مادھو اور سندھیا کے خیر مقدم کی خاطر منعقد کیا گیا تھا۔ دوسرے دن کا دربار قلعہ میمونہ میں نہیں بلکہ کھلے میدان میں منعقد ہوا۔ راوٹیوں، اسپکوں، شامیانوں، بارگاہوں اور قناتوں کا جنگل راتوں رات اگایا تھا۔ ہر خیمہ باہر سے سرخ، لاجوردی، کمخاب و زربفت سے مڑھا ہوا تھا۔ عمرہ کے خیام میں اندر بھی یہی سما تھا اور ان کے بلند سنہری شمشیں دور تک چمکتے تھے۔ گرمی کو معتدل بنانے کے لیے ہر جگہ گلاب کی ہلکی فواریں تھیں اور بڑے بڑے پنکھے، اتنے بڑے بڑے کہ ایک پنکھے کو 4 اور 6 پنکھا بردار اٹھاتے تھے۔ مرصع جھولیں پہنے ہوئے ہاتھی، چمڑے کی رنگین زینوں سے لدے ہوئے گھوڑے اور ایک نئی بات جو مغل درباروں میں نہ تھی، یعنی کوئی 2000 جنگی گھوڑ سوار ساز و اسلحہ سے لیس اس پورے جنگل کو گھیرے ہوئے تھے۔ قلب اردو میں شاہی بارگاہ تھی جس میں ایک خالی تخت شاہی حضور ذل سبحانی شاہ و عالم و عالمیان شاہ عالم ثانی وجود اور ایمن قدوم کی علامت کے طور پر بچھا ہوا تھا۔ مادھو راؤ ثانی عام درباری کے لباس میں برہنہ پا بارگاہ کے دروازے پر ٹھہرا۔ درگاہ سالار نے فارسی میں پکارا کہ ستارہ کے مرہٹہ دربار کا پیشوا مادھو راؤ ثانی اعلیٰ حضرت ذل الہی جہاں پلک فلک بارگاہ شہنشاہ ہندوستان و دکن کی خدمات میں نظر پیش کرنے کے لیے حاضر ہوا ہے۔ سب اہل دربار اٹھ کھڑے ہوئے اور مادھو راؤ 7 تسلیمات بجاتا ہوا اندر داخل ہوا۔ سندھیا اس کے پیچھے پیچھے تھا۔ تخت کے سامنے پہنچ کر مادھو راؤ ثانی نے گھٹنوں کے بل ہو کر سر جھکائے ہوئے ہاتھ بڑھایا اور کمخاب کے خریطے میں بندھی ہوئی 101 اشرفیاں تخت پر رکھ دیں۔ مبارک سلامت کا شور بلند ہوا۔ الٹے قدم چلتے ہوئے پیشوا اور سندھیا تخت کی بائیں طرف کا پردہ ہٹا کر ایک اور کمرے میں داخل ہوئے۔ یہاں پیشوا نے سندھیا کو بادشاہ کی طرف سے 5 بے بہار قوم جواہر اور 9 پارچوں پر مشتمل خلعت پہنایا، پھر اس کے ایک ہاتھ میں مرصع تلوار دی، دوسرے میں آبنوسی قلمدان ماں مہر شاہی رکھا۔ سندھیا نے باہر آ کر تخت کے پائے کو بوسہ دیا، پھر مادھو راؤ کا ہاتھ چوما۔ نقیب نے اعلان کیا کہ قلمدان و شمشیر و مہر کے علاوہ بادزن طاؤسی، ایک صندلی زریں، 6 ہاتھی ماں عماری و نشان اور ایک فرس جنگی بھی اعلیٰ حضرت خلافت پناہی ذل الہی فخر دومان بابری اخلف من اخلاف نیاگان تیموری خاقان ابن خاقان سلطان ابن سلطان حضرت علی گوہر شاہ عالم بہادر شاہ ثانی خلد اللہ ملکہ و دام اللہ سلطانہ نے اپنے فرزند دلبند وکیل السلطنت عالی جاہ مادھو راؤ سندھیا کو مرحمت فرماتے ہیں۔ مبارک سلامت کا غلغلہ پھر بلند ہوا۔ نقاروں پر چوب پڑی، حاضرین پر گلاب، عطر و عبیر کی ہلکی بوچھار ہوئی۔ پھر سندھیا نے سامنے کھڑے ہوئے کاتب کو ہلکا سا اشارہ کیا۔ اس نے اپنے سر سے تانبے کا ایک بھاری خوان اتارا جس میں مخملی زرکار خوان پوش کے اوپر 2 فرمان شاہی رکھے ہوئے تھے۔ سندھیا نے جھک کر فرمانوں کو 3 سلام کیے، پھر بڑھ کر انہیں لیا، بوسہ دیا، آنکھوں سے لگایا اور سر پر رکھا۔ کاتب نے بڑھ کر وہ فرامین سندھیا کے سر سے اتارے، انہیں ایک ایک کر کے کھولا اور سندھیا کے سامنے پیش کیا۔ سندھیا نے ٹھہر ٹھہر کر کھلی ہوئی متین آواز میں وہ فرامین اہل دربار کو سنائے۔ ایک کا مفہوم یہ تھا کہ نواب فلک مستطاب پیشوائے دربار مرہٹہ مادھو راؤ ثانی کو نائب السلطنت مقرر کیا جاتا ہے، انہیں ماہی مراتب رکھنے اور سرپیش پر مالائے مروارید باندھنے کی خصوصی اجازت دی جاتی ہے۔ مبارک باد کے شور سے تمام دربار گونج اٹھا۔ دربار میدان میں توپیں سر ہوئیں، آسمان میں چرخ اڑائے گئے، شہنائی اور نفیری بجی۔ شور تھمنے کے بعد اور اس کے پہلے کہ دوسرا فرمان پڑھا جاتا، پیشوا نے آگے بڑھ کر اعلان کیا کہ میں دربار ستارہ کے پٹیل اور اپنے بھائی مادھو راؤ سندھیا کو نائب السلطنت مقرر کرتا ہوں۔
سندھیا نے جھک کر پیشوا کے قدم لیے اور دوسرا فرمان پڑھا، جس کی روح سے وکیل مطلق مدار المہام عالی جاہ مادھوراؤ سندھیا کو اس بات کا اختیار دیا گیا تھا کہ وہ اپنا جانشین وکیل مطلق نامزد کر سکتا ہے۔ یہ ایسا اعزاز تھا جو مغل بادشاہی میں کسی کو کبھی نہ ملا تھا۔ ایک لمحے کے لیے ہزار مجلس کو اپنے کانوں پر یقین نہ آیا، لیکن جب خود پیشوا نے بڑھ کر سندھیا سے معانقہ کیا اور مبارکباد کہا تو سب کی سمجھ میں آیا کہ یہ کتنی بڑی بات ہو گئی ہے۔ سندھیا نے آگے آ کر سب کو جھک کر سلام کیا، پھر اس نے بلند گونجتی ہوئی آواز میں دربار کا آخری اعلان سنایا۔ آج کی تاریخ سے سلطنت مغلیہ کے طول و عرض میں سینگ والے جانوروں کا ذبیحہ ممنوع قرار دیا جاتا ہے۔ یہ علامتی مراعات صحیح، لیکن مراٹھوں کی اندرونی سیاست کے اعتبار سے یہ مذہبی سے زیادہ سیاسی فتح تھی کہ برہمن پیشواؤں اور چھترپتی کے برہمن وزیر نانا فرنویس سے وہ نہ ہو سکا جو کفش بردار پٹیل کے بیٹے نے کر دکھایا تھا۔ یہ لمحہ مادھوراؤ کی زندگی کا سب سے قیمتی لمحہ تھا۔ دربار سے واپس آنے پر سندھیا نے ملک کے طول و عرض میں جشن منانے، مینا بازار سجانے اور خرید و فروخت کی عارضی منڈیاں قائم کرنے کا حکم دیا۔ ہدایت جاری ہوئی کہ سلطنت کے ہر بڑے شہر میں اہل ہنر اور اہل حرفہ دور دور سے جمع ہوں اور اپنی صنائی کے جوہر دکھائیں۔ اس سے اس کی منشا یہ بھی تھی کہ اس کے اعزاز و اکرام اور سینگ والے جانوروں کے ذبیحے پر امتناع کی خبر ملک کے کونے کونے میں جلد از جلد پھیل جائے۔ اسی سلسلے میں لاہور میں 11 ذی الحجہ 1207 مطابق 30 جون 1792 سے 2 ہفتے کے لیے مینا بازار لگا اور کشمیری صنعتوں کی ایک منڈی قائم ہوئی۔ محمد یحییٰ بڈگامی اسی منڈی میں اپنی مصنوعات کے لیے بطور خاص بلایا گیا تھا۔ باب لاہور۔ گرمیاں اختتام پر آتی ہی نہ تھیں۔ برسات کسی مشاق لولی بازار کی طرح تھی کہ منہ دکھانے کے وعدے کرتی اور جھلک دکھا کر غائب ہو جاتی۔ لاہور کے چلچلاتے دن کے جن کی تمازت سے گھبرا کر چیل انڈا چھوڑتی تھی اور گرگٹ کا جگر کباب ہوتا تھا، اور وہ سائیں سائیں کرتی راتیں جب بیکانیر سے دن میں اٹھ کر جودھ پور اور ملتان کو رونتی ہوئی شجر حجر ہر فرد و بشر کی صورتوں کو گرد آلود کرتی ہوئی ہوائیں لاہور کے سنسان کوچہ و بازار میں ہلچل مچاتی۔ بھلا بارش کے 1-2 چھینٹے تنور میں جلی ہوئی نان کی طرح خشک سیاہ کڑکڑاتی لاہوری زمین کا گلا کیا سیراب کرتے۔ بوند پڑتی تو چھن سے یوں سوکھ جاتی جیسے سرخ توے پر دودھ کی چھینٹ۔ گرم ٹھہری ہوئی سناٹی راتوں میں لگتا تھا کہ شہر میں اندر باہر کوئی نہیں، چاہے کوئی پکارے۔ یحییٰ بڈگامی کو بھلا ایسی گرمی کب دیکھنے کو ملی تھی؟ ایک ایک دن بلکہ ایک ایک گھڑی اسے جہنم لگتی تھی۔ اس کے ہنر کے چرچے سارے شہر میں تھے اور اس کی دکان پر دیر رات تک شائقین کا ہجوم رہتا تھا۔ قیمت بھی اسے منہ مانگی مل رہی تھی، اور اپنے فن کی یہ توقیر اسے کشمیر میں کہاں ملتی کہ بدخشاں، ماوراء النہر اور سیستان سے لے کر آذربائیجان، ایران، حتیٰ کہ روم کے بھی قالین باف اس کی صنائیوں پر اشش کرتے تھے، اور بوڑھے نوجوان ہنروران لاہور، جن میں کچھ عورتیں بھی شامل تھیں، اس کے نکات فن کو سمجھنے اور سیکھنے اور اس کی ایجاد کردہ تعلیموں کی تقلید و تتبع میں کے لیے سعی و کوشاں رہتے تھے۔ لیکن یحییٰ کو کشمیر کی جدائی شاق تھی، اور اسے اس وقت کا انتظار تھا جب محرم شروع ہونے کے پہلے مینا بازار کا یہ دفتر تہ ہو اور اسے وطن جانے کی اجازت ملے۔ ملا طاہر غنی کاشمیری کی ربائی دن رات اس کے ورد زبان رہتی۔ کردست ہوائے ہند دلگیر میرا، اے باد رساں بباغ کشمیر مرا، گشتم ز حرارت غریبی بیتاب، از صبح وطن بدہ تباشیر مرا۔ ادھر قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ محرم کا چاند دکھائی دینے میں کچھ دن باقی تھے، لیکن لاہور میں حضرت خلد منزل شاہ عالم بہادر شاہ اول زمانہ حکومت 1707 تا 1712 کی ڈالی ہوئی رسم کے اتباع میں محرم کا اہتمام زیادہ ہونے لگا تھا، اور غرہ محرم کی پیش آمد کے طور پر 27 ذی الحجہ ہی سے شہر میں ماتمی سی ہوائیں چلنے لگتی تھیں۔
اگلے دن مینا بازار کا اختتام وقوع پذیر ہوا اور محرم کی تیاریاں مزید زور پکڑنے لگیں۔ سیاہ کپڑوں، پٹکوں، دوپٹوں اور سیاہ مخمل کی جوتیوں کے ساتھ ساتھ پیش قبضوں اور خنجروں کے لیے سیاہ ڈابوں کی تلاش ہونے لگی۔ عزا خانوں کی صفائی پتائی ہونے لگی۔ بچے، بوڑھے، جوان، عورت، مرد بلا لحاظ مذہب و ملت مرثیوں اور نوحوں کی بیاضوں کو جھاڑ پونچھ کر تیار اور پہلے سے یاد کیے ہوئے رسائی کلام کو اپنے اپنے حافظوں میں تازہ کرنے لگے۔ ہیرا منڈی کے ارباب نشاط کے لیے بالا خانوں سے بھی اب ماتمی دھنیں بلند ہونے لگیں۔ یحییٰ بڈگامی کو ماتم اور عزاداری سے کوئی خاص طو نہ تھا، لیکن خوش عقیدگی اور احترام و اکرام شہر محرم الحرام میں وہ کسی سے کم نہ تھا۔ اس نے خود سے تجویز کیا کہ سواری اور باربرداری کے جانوروں، محافظوں اور رہنما کا انتظام ہو جائے اور ممکن ہو تو چند دیگر مسافروں کی معیت بھی نصیب ہو جائے تو محرم کی تیسری صبح کو لاہور سے نکل کر وہ یوم عاشوراء کی شام کو سری نگر پہنچ جائے گا اور زینا کدل کے پاس جہلم کے بائیں کنارے پر واقع شاہ ہمدان کی مسجد اور خانقاہ میں خطیبوں اور واعظوں سے فضائل و مصائب اہل بیت اطہار کا بیان بھی سن لے گا۔ یکم محرم کی شام کو اپنے سب حساب بے باک کر کے محمد یحییٰ بڈگامی اپنی سرائے سے نکل کر پالکی میں سوار ہوا اور انتظام سفر کے معاملات طے کرنے کے لیے نواں کوٹ ہوتا ہوا گاڑی بان کو ٹولے کی طرف چلا۔ ماتمیوں سے عزا خانے جگہ جگہ آباد تھے، لیکن اسے معلوم نہ تھا کہ گاڑی بان ٹولے میں قافلہ سالاروں اور راہدانوں کے جس گھرانے سے وہ بات کرنے جا رہا تھا ان کے گھر کے بالکل متصل ایک سرا خانہ تھا، جس میں اجمیر کے زردوز و کفش دوز، کشن گڑھ کے مصور اور جے پور کے زرگران مینا کار مقیم تھے۔ یہ لوگ بھی یحییٰ کی طرح مینا بازار میں شرکت کے لیے آئے تھے، لیکن گھر لوٹنے کی جلدی نہ تھی۔ وہ کچھ تو اس وجہ سے یہیں رک گئے تھے کہ ان کے وطن اور راہ مراجعت دونوں کا موسم اس وقت تو لاہور کے موسم سے بھی برا تھا، لیکن راستے میں برسات ہو جاتی تو سفر بمنزلہ سقر ہو جاتا۔ دوسری وجہ ان کے رک جانے کی یہ تھی کہ وہ عشرۂ محرم میں سفر کرنے کو منحوس اور غلط جانتے تھے۔ محمد یحییٰ بڈگامی کی پالکی راجپوتانی مہمانوں کی سراگاہ کے پاس آئی تو اس نے دیکھا کہ صدر دروازے کے پیچھے جو بڑا سا صحن ہے اس میں عورتیں جمع ہو رہی ہیں۔ ان کے بال اور منہ کھلے ہوئے ہیں، باقی بدن سیاہ پوش ہے۔ عورتوں کے پیچھے کچھ مرد بھی تھے اور ان کا بھی لباس ماتمی تھا۔ مردوں کی کمروں کے دوپٹے یا پٹکے کھلے ہوئے تھے اور بدن پر صرف کرتا پائجامہ تھا۔ اگر کوئی قبا پوش بھی تھے تو ان کی قبا تکموں سے آزاد تھی اور کھلے ہوئے گریبان صاف نظر آتے تھے۔ ان لوگوں کے مذہب و ملت کو محمد یحییٰ ٹھیک سے نہ سمجھ سکا کہ بعض تو بے شک و بے شبہ مسلمان نہ تھے، بعضوں کے چہرے داڑھی سے عاری تھے اور وہ نہ مسلمان لگتے تھے نہ غیر مسلم۔ اتنا تو یحییٰ نے بہرحال سمجھا کہ وہ سب ماتمیان امام مظلوم تھے۔ ان کے احترام میں بڈگامی نے پالکی چھوڑ دی اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا سرائے کے عالی شان صدر دروازے کے محافظ خانے پر چپ چاپ کھڑا ہو گیا۔ اس نے آنکھیں نیچی کر لی تھیں کہ کوئی یہ نہ گمان کرے کہ وہ عورتوں کے ساتھ دیدہ درائی کرنا چاہتا ہے۔ چند لمحوں کے اندر لیکن تقریباً غیر محسوس طریقے پر احاطے صحن میں موجود مردوں اور عورتوں نے خود کو اس طرح منظم کر لیا کہ عورتوں کا جھنڈ بیچ میں تھا اور مرد ان کے گرد حلقہ کیے ہوئے تھے۔ عورتوں کے سونلے چہروں پر رنج و اضمحلال کی سیاہی تھی اور ان کی نگاہیں زمین کو تک رہی تھیں۔ مردوں کے چہرے کسی تأثر سے بظاہر عاری تھے کہ اچانک اندر سے واہ حسینہ کی پکار اٹھی اور یحییٰ کو ایسا لگا جیسے کوئی جلوس اندر سے باہر آ رہا ہو، لیکن کوئی باہر نہ آیا۔ شاید کوئی بپتا کا مارا، بیماری یا کسی مجبوری کے باعث باہر کے مجمع میں شرکت سے معذور تھا۔ ہاں، ایک لحظہ بعد کہیں باہر سے ایک ایسے بزرگ سرنگوں اور آہستہ قدم آئے جن کی چال ڈھال، چہرہ بشرا، قماش و لباس سب ان لوگوں سے بالکل مختلف تھے جو صحن میں مجتمع تھے۔ ان بزرگ کا امامہ سیاہ اور ان کے شانے پرنیا جیسے کسی سیاہ کپڑے کی چادر سے ڈھکے ہوئے تھے۔ انہوں نے آس پاس کسی طرف نگاہ نہ کی،
بس مجمع کی طرف رخ کیا اور ایک عجیب سی سنسناتی ہوئی آواز میں ربائی پڑھی۔ لگتا تھا درد بھری پکار پر سسکی غالب آ رہی ہے، یا حلق و سینہ میں سسکی کو دبا کر وہ درد بھری پکار زمین کی حدوں کو چھوڑ کر آسمان سے سر ٹکرانا چاہتی ہو۔ باقی آئندہ۔